نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے پے در پہ یکے بعد دیگرے یعنی مسلسل اور بھی بہت سارے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح ہم نے عطا کی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات، بڑی کھلی ہوئی نشانیاں۔ آپ نے نوٹ کیا قرآن مجید جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے۔ کیوں؟ عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا ایک معجزہ دکھانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ بن گیا تھا، اس لیے قرآن نے بڑے تواتر کے ساتھ اس کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی انسان ہے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ کیا مدد تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے نادر معجزے عطا فرمائے تھے، یعنی وہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ اس میں جان پڑ جاتی، اڑتا ہوا زندہ پرندہ بن جاتا۔ جو اندھا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اندھا جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتا۔ کوڑی ہے جس کو کوڑ کا مرض ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کو شفا مل جاتی۔ مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے عطا کرتے ہیں، ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خود ان کے اندر یہ معجزے نہیں تھے، یہ ہماری مدد تھی، اور ہم نے خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام سے، اور ان کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں۔ 600 برس کا یہ عرصہ ہے۔ آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، تمہارا تو وتیرہ یہی ہے، عادت یہی ہے کہ بما لا تہوی انفسکم واستکبرتم، اگر وہ کوئی ایسی بات لایا جو تمہارے نفس کے خلاف ہو، تم نے تکبر کیا، تم نے جھٹلا دیا اس کو، تم نے انکار کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم نے قتل بھی کر دیا۔ اب کتنے قتل کیے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں جو ہمیں معلوم ہے اس میں تو 2 قتل بڑے واضح ہیں، ایک زکریا علیہ السلام کا اور ایک یحییٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بچایا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا، یعنی یہود الٹا یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے نبی جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ہم پہ نہیں اثر کرتے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے ہمیں سمجھنے، یہ طنز کے ساتھ کہتے تھے، طنز کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، کور چڑھے ہوئے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ غلاف نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتا ہے بد دعا، اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعنت نہیں کہنی چاہیے۔ بعض گھروں میں ماؤں کا یہ یا باپ کا یہ دستور ہوتا ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں، یہ بہت بری بد دعا ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب لعنت کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر محروم ہو جاؤ، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں محروم کیا ہے؟ بکفرہم، ان کے اس کفر کے سبب سے، انکار کے سبب سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت ہی کم ہیں جو ان میں ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ یہودیوں میں بھی سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بہت کم تعداد میں۔ عبداللہ ابن سلام ایک بڑے مشہور ان کے یہودی عالم تھے، وہ بھی ایمان لائے اور صحابہ میں شامل ہوئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب وہ کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یعنی وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے نا، قرآن جھوٹا تو نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے تھا قرآن کا، کہ قرآن نے تمہاری کتاب کی تصدیق کی، توثیق کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ لیکن الٹا تم نے کیا کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے کہا کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے فتح مانگنے کی، اللہ سے فتح مانگتے تھے کافروں کے اوپر، کہ اللہ وہ نبی بھیج جس کے ذریعے ہمیں کافروں پر فتح ملے گی۔ یہود چونکہ تھوڑے تھے اور مدینہ کے اندر بھی اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مشرکین کے، تو یہودی انہیں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے پھر ہم تم پوچھیں گے، پھر ہم تم پر فتح حاصل کر لیں گے، اور اس کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اپنی محض ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی یعنی چلتے چلتے اپنے سفر میں جب مدینہ پہنچے اور ایک یہودی کے غلام بنا لیے گئے، تو مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے آئے، تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے جو میرا مالک تھا یہودی، اس کے باغ میں کھجور پر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا، اور میرا مالک اور اس کا بھائی جو تھا وہ دونوں نیچے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ سنا ہے مدینے میں کوئی صاحب آئے ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور کیا تم اس سے ملے ہو؟ بڑے بھائی نے کہا ہاں میں ان سے ملا ہوں۔ تو چھوٹے بھائی نے پوچھا پھر کیا تم نے کیا اندازہ لگایا، کیا وہ یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، وہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہاں وہی ہیں، سچ ہے، بالکل سچے نبی ہیں۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا چلو پھر چلتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے کہا نہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے کیوں؟ کیونکہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو کیسے ہم ایمان قبول کر سکتے؟ یعنی پہچان لیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، وہ ان کے پاس تشریف لے آئے جن کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے ان کو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، ساری شرطیں پوری تھیں، جو بھی ان کی علامات دی گئی تھی تورات میں ساری پہچان لی، لیکن صرف اس تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ وہ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرمایا پھر ایسے کافروں پر جو جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا کیا ہی برا جو انہوں نے خریداری کی ہے، یعنی کیا ہی برا خریدا ہے، یعنی گمراہی خرید لی ایمان کے بدلے میں، یعنی اپنے آپ کے لیے انہوں نے بڑی بری شاپنگ کی ہے، بڑی بری خریداری کی ہے ایمان کی، یعنی بجائے ایمان کے گمراہی خرید لی۔ این یکفروا، کیا گمراہی خریدی کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، بغیاً، اپنی ضد کی وجہ سے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، فرمایا ہٹ دھرمی ضد کیا تھی کہ اللہ نے اپنا فضل جس کو چاہا کیوں عطا کر دیا، اپنے بندوں میں سے اپنا فضل، نبوت، امامت کیوں دے دی اس کو جس کو اللہ نے چاہا۔ یعنی اللہ نے چاہا کہ بنی اسماعیل کے اندر بھی امامت آ جائے، نبوت آ جائے،
تو یہ ضد تھی کہ کیوں اللہ نے نازل کیا ہے اپنا فضل اس پر جس کو اللہ نے چاہا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں اپنے بندوں میں سے جو بھی عطا کر دوں. فضل میرا، یہ میرا فضل ہے، تمہارا تھوڑا ہے. جس کو چاہوں عطا فرما دوں اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر بھی. یہ ضد تھی، یعنی یہ ضد نہیں تھی کہ پہچانے نہیں تھے یا کوئی کمی رہ گئی تھی، پہچان گئے تھے سب کچھ تھے، لیکن کمی یہ تھی کہ یہ غیر خاندان میں، غیر قبیلے میں، غیر یعنی بنی اسرائیل میں کیوں آ گئے ہیں. فباؤوا بغضب علی غضب، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کما لیا غضب کے اوپر غضب. پہلا غضب کب کمایا؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا، ان سے لڑے، ان کی ساری باتوں کو نہیں مانا. ایک غضب اللہ نے تب نازل فرمایا، اور دوسرا غضب اب نازل فرمایا کہ اب پھر موقع تھا قرآن کو مان کر دوبارہ راہ راست پہ آ جاتے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کر کے بھی یہ غضب کما لائے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے، اور حق بات کو جہاں بھی ہے جس بھی شکل میں اس کو سمجھنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ حق جہاں ہے جس طرح بھی وہ مجھے دکھا دے، حق کا حق ہونا مجھ پر واضح کر دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. اور باطل جہاں ہے، باطل کا باطل ہونا وہ مجھے تو دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.